بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، چند دن پہلے ایک خاتون لاہور کے اندر وہ کچھ ایسے لباس میں موجود تھی کہ اس کے لباس کے اوپر خطاطی تھی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ قرآنی آیات اس کے لباس پر لکھی ہوئی ہیں، اور اس طرح قرآنی آیات لباس پر لکھنا یہ توہین ہے، لہذا لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اسے تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن موقع پر پولیس پہنچ آئی اور علماء سے رابطہ کر کے جب اس چیز کی وضاحت کی گئی تو اس کے کپڑے پر لفظ حلوہ جو کہ عربی رسم الخط کے اندر لکھا ہوا تھا، اور وہ ایک خطاطی تھی اور اس کا معنی پیارا، خوبصورت اور اس طرح لیا جاتا ہے، اور وہ پھر خاتون جو ہے وہ ہجوم سے بچ گئی، اس کی جان وہاں سے چھوٹ گئی۔ اب اس چیز کو لے کر سوشل میڈیا پر کہیں تو علماء کے خلاف زبان درازی کی جا رہی ہے، کہیں عام عوام الناس کے خلاف بولا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بہت جلد ہی گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور اس طرح مظلوم شہری جو ہے، معصوم شہری، یہ معصوم قانوناً، جو شرعاً معصوم وہ مراد نہیں ہے، تو وہ قانوناً جو بے گناہ شہری ہیں وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور انہیں اذیت پہنچتی ہے۔ پھر یہ انہیں جو ہے نقصان پہنچانے والے وہ ان کے ہیرو بن جاتے ہیں اور ان کو یہ غازی کا نام دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح گفتگو ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اس میں اصل حقیقت کو دیکھیں تو پہلا معاملہ یہ ہے کہ یہ عوام کا طریقہ بالکل غلط ہے کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہے تو اس پر آپ ری ایکشن لینے سے پہلے، آپ رد عمل دینے سے پہلے تحقیق کر لیں، وضاحت کر لیں کہ کیا یہ اس چیز کا مرتکب بنتا بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو بھی سزا دینا یہ عوام کا کام نہیں ہے، وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ قانون قائم کرنے والے، نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، تو ان سے رجوع کیا جائے اور انہیں جو ہے درخواست کی جائے کہ وہ قانونی کارروائی کریں، اور قانون کے مطابق اگر کسی کی سزا بنتی ہے تو اسے عدالتیں اور اس طرح محکمے اور ادارے سزا دیں، عوام کو سزا دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ یہ خطاطی چاہے قرآنی آیات نہیں ہے، یہ حروف تہجی لکھی ہوئی ہے، تو حروف تہجی بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے، یہ وہی حروف ہیں، اور علماء اس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ ان کی بھی بے ادبی نہ کی جائے۔ یہ حروف جو حروف تہجی کے حروف ہیں یہی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، تو ان کے اندر کوئی بھی جو ہے چیز لکھی ہوئی ہو، کوئی بھی کلام لکھا ہوا ہو تو اس کو بے ادبی والی جگہ پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر اگلی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کا لباس پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ جب معاشرہ ایسا ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ سمجھیں گے نہیں، انہیں پتہ نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، آیات ہے کیا نہیں ہے، جائز ناجائز بات کی بات ہوگی، وہ عوام جو ہے وہ مشتعل ہو جائیں گے، تو پھر اس طرح لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اور اس پر حدیث پاک غور کریں کہ یہ بیت اللہ شریف جو ہے، خانہ کعبہ، یہ حتیم کا جو حصہ ہے، یہ اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے تعمیر کیا تھا، تو یہ بیت اللہ کے اندر حصہ تھا، بیت اللہ شریف کی بنیادیں یہاں تک تھیں، اصل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادیں رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ کا حصہ تھا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے اس کو بیت اللہ شریف کو
ایک مرتبہ گرا کے اس کو اسی بنیادوں پر جو ہے دوبارہ تعمیر کرواؤں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا۔ لیکن یہ قوم جاہلیت کے قریب زمانے کی ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے، اس وجہ سے اس کو میں نے ترک کر دیا۔ اب اس سے واضح ہوا کہ لوگ جو نہیں سمجھیں گے وہ بات شرعاً درست ہے، بلکہ افضل یہی تھا کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی جو بنیادیں تھیں انہی پر ہوتا، حتیم بیت اللہ کا حصہ ہوتا، لیکن چونکہ عوام کے فتنے میں پڑ جانے کا خطرہ تھا، وہ کہیں اسلام سے نہ پھر جاتے، تو اس طرح کے معاملات تھے۔ تو جب عوام کے فتنے میں پڑ جانے کا خطرہ ہو، وہ نہیں سمجھ سکیں گے، تو وہاں یہی ہوتا ہے کہ آپ اس چیز سے گریز کریں، آپ وہ کام کریں ہی نہ جس سے عوام جو ہے مشتعل ہو، آپ اس چیز سے بچیں۔ آپ عوام کو موقع کیوں دیتے ہیں؟ ہاں، عوام کی بھی تربیت کرنی چاہیے، انہیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے کہ انہیں فرق معلوم ہو کہ قرآنی آیات کیا ہوتی ہیں اور حلوہ لکھا ہوا کیا ہوتا ہے۔ اس پر علماء کو گالیاں دینے کے بجائے ان عوام کو کہیں کہ علماء کے پاس بیٹھتے تو انہیں پتہ چلتا کہ قرآنی آیات اور اس کے علاوہ کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔